صحرا میں پانی۔ ایک وقت کا قصہ ہے۔ دور دراز کے گاؤں میں دو کاریگر رہتے تھے۔ ان کا نام تھا جیمز اور ایلکس۔ وہ بہت محنت کرتے تھے اور اچھے دوست بھی تھے۔ ان کا کام تھا کہ مٹی کو تراش کر نایاب چیزیں بنانا۔ انہوں نے بنائے کھلونے، گھڑے، برتن، چمچ، کانٹے اور بہت کچھ۔ خیر چونکہ یہ بہت چھوٹا سا کام تھا اس لیے وہ بہت کم پیسے کماتے تھے۔ جیمز اور ایلکس کو اپنے کام سے بہت کم آمدنی ہوتی تھی۔ زیادہ قیمت ادا کرنے کی لوگوں کی حیثیت نہ ہوتی، لیکن ان دونوں نے کبھی شکوہ نہ کیا۔ ایلکس بولا، جیمز سیکھو، ایک ہی مرتبہ ایک ہی کام پر مرتکز رہنا۔ تمہیں اپنی قابلیت پر یقین ہونا چاہیے۔ جب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ ایک کام کتنے وقت میں ختم ہوگا، اس کے بعد دوسرا کام شروع کرنا۔ اس طرح تم گاہک کو وقت پر کام کر کے دے سکتے ہو۔ جیمز بولا، میں ٹھیک ہوں، میں کر سکتا ہوں، زیادہ سے زیادہ کام کر سکتا ہوں تاکہ زیادہ پیسے کما سکوں۔ میری فکر نہ کرو۔ ایلکس ارادے کا پکا اور مرتکز فنکار تھا۔ ہر مرتبہ جو کام کرنا اسے اچھے طریقے سے پایۂ تکمیل کر کے پھر دوسرا کام کرتا۔ اس کے برعکس جیمز تھا، وہ کبھی کسی کو انکار کرتا اور مسلسل کام میں مشغول رہتا۔ وہ ایک ساتھ کافی کام لے لیتا اور انہیں کبھی وقت پر نہ کر پاتا۔ ایک مرتبہ کچھ سیلانی وہاں آئے اور انہوں نے ایلکس سے ہاتھی کے دام پوچھے تو اس نے چاندی کے 2 سکے بتائے۔ وہ حیران ہوئی اور بولی، اتنی سستی؟ ایلکس نے کہا کہ گاؤں کے لوگ اس کی قیمت زیادہ نہیں دے سکتے، اس لیے میں آپ سے بھی زیادہ پیسے نہیں لوں گا۔ وہ خوش ہوئی اور بولی، میں آپ کی ایمانداری سے خوش ہوئی۔ اگر یہی چیز آپ شہر میں بیچو گے تو اس کے دام زیادہ ہوں گے۔ جیمز بولا، شکریہ، میں اس بارے میں ضرور سوچوں گا۔ لڑکی نے چاندی کے سکے دیے اور چلی گئی۔ پھر رات ایلکس نے جیمز سے کہا کہ تم اپنی دستکاری کے نمونے شہر میں بیچنے چلو میرے ساتھ تو زیادہ منافع ہوگا، یہاں ہم زیادہ نہ کما پائیں گے۔ جیمز بولا، بالکل درست، لیکن یہاں سے کافی فاصلہ ہے شہر کا۔ ایلکس بولا کہ یہاں سے کافی قافلے شہر کو جاتے ہیں، ہم کل ان کے ساتھ ہی چلے جائیں گے۔ پھر اگلے دن دونوں نے کافی کھانے پینے کا سامان ساتھ رکھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ سفر کافی لمبا اور تھکا دینے والا تھا۔ گرم موسم بھی تھا۔ ان کا راشن اور پانی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا تھا۔ آخر کار 2 دن اور گزر گئے اور ان کا پانی بالکل ہی ختم ہو گیا۔ دراصل مٹی کے گھڑوں میں گرم موسم کی وجہ سے پانی ختم ہو گیا۔ سب پریشان تھے، پیاس لگنے لگی۔ ایلکس بولا، میرے پاس ایک تجویز ہے، ہم کیوں نہ گھڑا کھود کر پانی حاصل کر لیں۔ سب اس پر متفق تھے۔ سب نے مل کر کھدائی شروع کر دی۔ کافی کھدائی کے بعد پانی نہ ملا۔ سب تھک گئے اور آہستہ آہستہ سب آرام کے لیے چلے گئے۔ یہ دونوں کھدائی کرتے رہے کہ ایلکس بھی آرام کرنے چلا گیا، لیکن جیمز مستقل کھدائی کرتا رہا کہ ایک مسافر آیا اور بولا کہ یہاں سے پانی نہیں نکلے گا، دوسری جگہ سے کھودو۔ وہ چھوڑ کر دوسری جگہ شروع ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک اور مسافر آیا اور بولا کہ تم طاقتور ہو، محنت کر رہے ہو، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پانی نہ ملے گا، تم کسی اور جگہ گڑھا کھودو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابھی کچھ ہی ٹائم گزرا کہ ایک اور مسافر آ گیا۔ اس نے کہا، تم احمق ہو، کس نے تمہیں یہاں کھدائی کا مشورہ دیا ہے؟ یہاں سے پانی نہیں ملے گا۔ اس طرح اس نے ہر جگہ گڑھا کھود دیا۔ جب ایلکس کی آنکھ کھلی تو وہ حیران ہوا اور بولا، جیمز، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا، یہ مسافر مجھے مشورہ دیتے رہے اور میں کھدائی کرتا رہا، لیکن ایک بوند پانی نہ ملا۔ جیمز بولا، میں اسی لیے فکر مند تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے میرے دوست، تم نے کتنا وقت اور اپنی توانائی ضائع کر دی؟ جاؤ ان گڑھوں کی گنتی کرو اور یہ بھی دیکھو وہ کتنے گہرے ہیں۔ تمہیں آسانی سے پانی مل سکتا تھا اگر یہی محنت تم ایک ہی گڑھے کو کھودنے میں لگاتے۔ تم نے ہر ایک کی بات سنی اور اپنا دھیان بھٹکا دیا۔
جیمز بولا، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اپنا دھیان بھٹکا دیا تھا۔ پھر سب نے مل کر کھدائی شروع کی۔ آخر پانی کی پھوار نکل ہی آئی۔ سب خوش ہوئے، سب نے پانی پیا اور گھڑے بھر لیے۔ آخر 2 دن کے بعد وہ شہر پہنچ گئے اور انہوں نے اپنا سامان مہنگے داموں بیچ کر کافی آمدنی حاصل کی۔ سب نے ان کی تعریف کی اور انہوں نے ملک میں غیر ممالک میں بھی اپنا سامان فروخت کیا۔ وہ امیر ہو گئے۔ جیمز نے سبق حاصل کیا کہ ایک وقت میں ایک کام کو اچھے طریقے سے کرنا چاہیے۔ بچوں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔